ناظرین، کل کے ویلاگ میں نے آپ کو عبوری حکومت کے بارے میں بتایا تھا، اور میرے ویلاگ کرنے کے تقریباً کو 2 گھنٹے بعد غالباً عبوری حکومت نے اٹھا لیا، حلف اٹھایا، اور اس میں پلس مائنس وہی نام تھے جس کے بارے میں بتایا گیا تھا. میں نے جس کے بارے میں بتایا تھا، ماں سوائے شاید تابش گوہر وغیرہ اس میں شاید شامل نہیں ہوئے. اس کی شاید ہو سکتا وجوہات یہ ہو کہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ کچھ تھوڑا سا وہ متنازع ہیں. بہرحال یہ کہ تقریباً وہی لوگ تھے جس کے بارے میں بتایا گیا تھا، جو میں نے کل اپنے ویلاگ میں بتایا تھا. اور اس میں جو خاص بات ایک ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے نا بنی ہے، جو عبوری حکومت، لوگ اسے عبوری کہہ رہے ہیں، لیکن میں جو ہے میرا ایک اپنا خیال ہے اس کو اگر ہم طویل عبوری حکومت کہیں تو ذرا بہتر ہوگا، کیونکہ عبوری حکومت تو صرف ناٹ الاؤ نہیں ہوتی اکارڈنگ ٹو دی سچویشن، اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن 90 ڈیز سے زیادہ وہ نہیں ہوتا. لیکن چونکہ جیسے میں تو شروع سے آپ سے کہتا آ رہا ہوں، بتاتا آ رہا ہوں آپ کو کہ جو حکومت اب آئے گی ٹیکنوکریٹس کی آئے گی، اور وہ عبوری شاید نہ ہو، وہ ان سے کچھ کام لیے جائیں گے. بہرحال وہ کابینہ نے حلف اٹھا لیا، اور آج نگران وزیر اعظم صاحب کاکڑ صاحب نے اپنی کابینہ سے آج تھوڑی سی گفتگو بھی کی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ کاکڑ صاحب جو ہیں ایک اچھے آدمی ہیں بلا شبہ. دیکھیے وہ بہت سے بلکہ لوگوں نے مجھے اعتراض بھی کیا تھا. دیکھیے اس پہ میں نے ایک بات کہی تھی کہ اچھا انسان وہی ہوتا ہے جب آپ کسی سے ملتے ہیں نا، ذاتی طور پہ کبھی ملاقات ہوتی ہے تو جو اس کی ایک ہوتی ہے نا، سامنے اٹھنا بیٹھنا بات چیت کرنا، آپ کے ساتھ اس کا اخلاق کردار ملنسار ہے، بات کرنے کا انداز چیزیں بتا دیتا ہے کہ انسان کتنا اچھا ہے. لیکن وہ ایک مثال آپ نے سنی ہوگی نا، سنار پرانے زمانے میں بڑی کہاوت تھی کہ سونا لگے کس کے اور بندہ لگے بس کے. تو جب بندہ آپ کے ساتھ بستا ہے نا، جب چلتا ہے نا، تو پھر پتہ لگتا ہے کہ آدمی کیا بذات. تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ بذات دیکھنے میں آدمی بہت اچھے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اور جاگیردار بھی نہیں ہیں، اور مطلب اکڑ بھی نہیں ہے ان کے اندر اتنی. ٹھیک ہے آدمی، اس لیے میں تعریف کی تھی. لیکن تعریف کرنے کا مطلب میرا کا مطلب تعریف کرنے کا مطلب میں مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ گردن زد عام جاری پکڑنے والی بات نہیں ہے. میں تو عموماً ہر ایک کی تعریف ہی کرتا ہوں جب تک کسی کی برائی نہ دیکھوں. بہرحال یہاں میں اپنی تھوڑی سی صفائی دے رہا تھا. تو لیکن اب جب انہوں نے آج جو تقریر انہوں نے کی، تو اس تقریر کے دوران انہوں نے اپنا مجھے پلان بھی بتا دیا. ساری دنیا نے دیکھا، ظاہر ہے میں بھی سن رہا تھا. اتفاق سے میں نے پوری تقریر سنی تو مجھے ان کا پلان پتہ لگ گیا، جس سے واضح ہو گیا کہ وہ جو ہے وہ بھی موکلات کے زیر اثر ہی کام کریں گے. یعنی وہ بھی اب جو ہے نا موکل جو ہے نا، جو ہے آپ کو پتہ ہے پاکستان میں موکلات ہیں جو کام کرتے رہتے ہیں، جو اثر جو جن کی تعویذ کا جو اثر ہوتا ہے نا، تعویذ آپ کو تعویذ ہوتے ہیں، عملیات ہوتے ہیں. تو عملیات تو آپ کو پتہ ہے کہ بابا جو وہاں آستانہ ہے، ہمارا آستانہ ہے اسرائیل، آپ نے نام سنا ہوگا، میں بتا چکا ہوں پہلے ایک آدھ دفعہ، بڑے پرانے بھی اپنے ویلاگس بھی ہیں، بلکہ ایک جگہ میں نے ٹی وی ٹاک شو میں بھی کہا تھا کہ آستانہ ہے عزازیل جو ہے نا، وہ یہاں سے ہزاروں میل واشنگٹن کے اندر جو پایا جاتا ہے، وہاں جو بابا بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ تعویذ لکھتے رہتے ہیں، موکلوں کو کنٹرول کرتے رہتے ہیں. ہمارے موکل وہیں سے کنٹرول ہوتے ہیں. تو وہ اچھا وہ کرتے کیا، وہ تعویذ لکھ کے نا اپنی گدی کے نیچے دبا دیتے ہیں. تو 7 دن بعد 5 دن بعد جیسے جیسے مطلب ہوتا ہے نا کہ مطلب اثرات، جتنا اچھا تعویذ ہوتا ہے بہت جلالی ہوتا ہے تو فوری کوئی 3-4 دن بعد ہی اثر ہوتا ہے. وہ جب گدی کے لیے دباتے ہیں نا، تو اثرات ادھر سے جو ہمارا ڈپلومیٹک انکلیو ہے نا اسلام آباد کے اندر، وہاں سے اثرات نکلتے ہیں. لیکن جب نرم تعویذ ہوتا ہے تو پھر وہ ذرا 5 دن 7 دن بعد جو ہے نا پھر یہاں سے اثرات نکلتے ہیں، اور پھر موکلات جو ہے نا یہاں پہ وہ متحرک ہوتے ہیں سارے کام کرنے کے لیے. عموماً وہ اسی طرح کرتے ہیں. ایک مرتبہ ان سے غلطی ہو گئی، انہوں نے تعویذ اٹھا کے کئی بندوں کو دے دیا بائی ہینڈ. انہوں نے کہا یار تم لے جاؤ. وہ سائفر کی شکل کے اندر مصیبت بن گیا. آپ سمجھ گئے نا، وہ مطلب چلا گیا نا بائی ہینڈ. ورنہ نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے. ویسے جو آتے ہیں نا چھوٹے موٹے جو ہوتے ہیں وہ ویسے ہی چلے جاتے ہیں، لیکن تعویذ عموماً وہ دیتے نہیں کسی کو. پہلی مرتبہ وہ بابا نے وہاں سے تعویذ دے دیا تھا کہ یار بائی ہینڈ تم لے جاؤ. تو وہ جو بائی ہینڈ لے آنا جو ہے نا مسئلہ بن گیا، سائفر بن گیا. عمران کے لیے مصیبت، پورے پاکستان کے لیے مصیبت، ایک ساری زندگی مطلب ایک عذاب بن گیا سب کے لیے. تو وہ جو گدی کے نیچے دباتے ہیں نا وہ کام صحیح رہتا ہے. تو بہرحال یہ انلائٹر موڈ میں نے آپ کو بات کی تھی. تو وہ جو ہے پتہ لگ رہا ہے کہ کاکڑ صاحب اس وقت موکلات کے زیر اثر ہی کام کریں گے. اچھا، اسی پس منظر میں جو دوسری ہیں آپ کی کیا کہتے ہیں حکومتیں ہیں، نگران طویل نگران حکومتیں، وہ بھی اپنی ماشاءاللہ جو ہے اٹھا رہے ہیں، حلف اٹھا رہے ہیں. چل رہا ہے سب کا، سندھ کا بھی چل رہا ہے، ادھر ابھی میں خیبر پختونخوا کا بھی دیکھ رہا تھا. تو بہرحال اب دیکھتے ہیں، یہ تو ان کا ایک سلسلہ ہے چل رہا ہے.
اچھا، اس دوران جو ہے ایک بڑی مزے کی بات یہ ہوئی کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نواز شریف جو ہے نا شہباز شریف سے بڑے ناراض ہیں. میں نے کل ذرا سی معلومات کی لندن سے تو پتہ لگا، بڑے قریبی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف نے نا بڑا شکوہ کیا ہے شہباز شریف سے. انہوں نے کہا کہ جناب آپ کی حکومت تھی، زرداری صاحب لے کے آئے تھے تو ہم بھی بڑے خوش تھے کہ چلو ٹھیک ہے کچھ ہمارے کام ہوں گے، لیکن ٹھیک ہے آپ نے کچھ کام کیا، سب کچھ کیا، لیکن آپ نے جتنی میری تعریفیں کی ہیں اتنا عملی طور پر آپ نے کوئی کام نہیں کیا. یہ نواز شریف نے کہا، بڑے قریبی مطلب رشتہ دار کی بات بتا رہا ہوں میں، اور قریبی نے مجھے بتایا کہ انہوں نے میاں صاحب نے کہا کہ جناب یہ آپ نے کام جو ہے نا مطلب ٹھیک ہے تعریفیں بڑی کی، لیکن عملی طور پر آپ کام کرتے کچھ اس طرح کا کرتے کہ یہ کام بہت پہلے ہوتا، اور میں اگر وہاں پر آتا تو میں اس وقت کم از کم ایسی سچویشن نہیں ہونے دیتا جو اب آ رہی ہے. تو اس پہ شہباز شریف نے کہا پائن تسی کہ ایسے کہ نال تعاون کرو تو اسی تعاون کیتا جے، تو ہوں ساڈے نال ہاتھ ہو گیا تو اسی کی کریے. تو یہ بات جو ہے بہرحال دونوں بھائیوں کے درمیان ہوئی ہے، اور اسی پس منظر میں ان کو کہا گیا کہ جناب اسحاق ڈار کو بتا کہ بھائی جان آپ بھی ایسا ہے کہ ذرا آگے پیچھے ہو جائیں. آپ کو میں بتایا تھا 2 دن پہلے تو سنا وہ بھائی صاحب تو نکل گئے آگے پیچھے، اپنی تھوڑی بہت ان کی جائیدادیں وائدادیں کلیئر ہو گئی تھی عدالتوں سے، اس کا کچھ انہوں نے 3-5 کر دیا ہے، پاور اٹھانی وغیرہ دے دی ہے کچھ خواتین کے نام کے اوپر، کچھ یہ بتایا گیا ہے مجھے بتایا گیا کہ مصدق ہے کہ نہیں، بہرحال مجھے نہیں پتا، بہرحال جس نے کہا وہ بھی ٹھیک ہی ہے بندہ. تو وہ سنا نکل گئے ہیں دبئی شبئی، اس کے بعد وہ لندن چلے آئیں گے. اور مریم کو بھی کہا جا رہا ہے لندن سے کہ بھائی بی بی آپ بھی ایسا ہے کہ اپنا جو سنگ پڑے ہیں وہ سمیٹ لو، کیونکہ پتہ نہیں ہے اس طرح بندر کے ہاتھ میں آ چکا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ سب کے سروں پر پھیرنا شروع کر دے. تو کچھ اس طرح کی صورتحال جو مسلم لیگ نواز میں ہے. اچھا، پیپلز پارٹی جو ہے وہ ابھی اپنا پورا زور لگا رہی ہے مغرب کے ساتھ، وہ اپنے اس چکر کے اندر ہے کہ ہم کسی طرح سے اپنا جو بھی سلسلہ ہے سیٹ اپ کریں. گو کہ عبوری حکومت کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جلیل عباس جیلانی صاحب اور ایک دوستانہ پیپلز پارٹی کے بندے آئے ہیں، لیکن بہرحال دیکھیے وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، وہ بظاہر ہوتے تو پیپلز پارٹی کے لیکن وہ ہوتے موکلات کی ہیں، ان وہ موکلات کے اندر کام کرتے ہیں، موکلوں سے ہٹتے نہیں ہیں پیچھے، کیونکہ ان کا دائرہ بڑا زبردست ہوتا ہے سار. تو بہرحال یہ ایک صورتحال ہے. لیکن اس تمام صورتحال میں جو چیز میں محسوس کر رہا ہوں نا، جو میرا مطلب یہ 2-3 میں نے آپ کو خبریں دی ہیں، اس کی 2-3 چیزوں کو میں بتاتا ہوں کہ تمام جو صورتحال یہ چلا رہے ہیں نا، اس سے پاکستانی معاشرہ جو ہے نا بڑا جو ہے آپ یقین کریں برباد ہو رہا ہے. یعنی پاکستانی معاشرہ تقسیم ہو رہا ہے، لوگوں کے اندر نفرتیں پھیل رہی ہیں. آپ یقین کریں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا، کوئی بھی کر رہا ہو، چاہے وہ موکلات ہوں، چاہے کوئی ہمزاد ہوں یا کوئی جنات ہوں، جو بھی اس ملک کو چلا رہے ہیں نا، یا حکومت کے کچھ کارندے ہوں، وہ یہ سوچ لیں کہ اس ملک کی وہ خدمت نہیں کر رہے بلکہ اس ملک کو تباہ کر رہے ہیں. یہ آپ نے دیکھیں کہ عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے نا، میں تو حقیقی طور پر کہتا ہوں کہ بھئی 9 مئی کو نا آپ نے کچھ زیادہ ہی اہمیت دے دی ہے. مطلب میں کہیں پکڑائی میں نہ ہوں، لیکن میں تو کہتا ہوں کہ 9 مئی کی میں مذمت کرتا ہوں، لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں نا صورتحال، اور جو لوگ باہر سے کہہ رہے ہیں، میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا، میں فارنرز کی بات کر رہا ہوں. میں ہمیشہ نارملی فارنرز کی کوٹ کرتا ہوں، پاکستان کو میں کوٹ اس لیے کرتا ہی نہیں، کیونکہ پاکستانی کی تو چلو وہ بات کرے گا نا تو کہے گا یار یہ نواز کا آدمی تھا، وہ کہہ دیں گے یار یہ پیپلز پارٹی کا بندہ تھا، یار وہ مطلب عمران خان کا حامی تھا. تو نارمل جو گورے ہوتے ہیں نا، جو مطلب اینالسٹ ہوتے ہیں، یا ہم کہیں آتے جاتے ہیں پیچھے، مطلب کوئی ڈپلومیٹس ہیں، ریٹائرڈ ڈپلومیٹ ہیں، جرنلسٹ ہیں، یا کوئی اور بھی ہیں، ریسرچرز ہیں، تھنک ٹینکرز کے جو لوگ ہیں، ان سے جب کبھی آج کل پاکستان آ جائے گا، سب جگہ جو ہے نا اس قدر مطلب لوگوں کے اندر، مطلب جو بھی بندہ کہیں جس کو تھوڑا بہت کسی پولیٹکس کا پتہ ہے نا، ایشیا کی اگر سمجھتا ہے تو وہ کافی کے سپ لیتے ہوئے پاکستان کو ضرور ڈسکس کرتا ہے، اور برے الفاظ میں ڈسکس کرتا ہے. آپ یقین کریں، آپ بلیو کریں، یہ صورتحال ہو چکی ہے. تھوڑے دن پہلے جشن آزادی پر کینیڈا کے اندر وہ طوفان بدتمیزی ہوئی ہے، پاکستان میں دو گروپ جو لڑے ہیں وہ اسی پی ٹی آئی کے چکر کے اندر، اور دوسرے جس طریقے سے لگایا، کیونکہ لوگوں کی باتیں سنے، وہ پورے وہاں پہ لوگ پولیس انہوں نے طلب کر لی. اور یہاں پہ ایک میرا دوست ہے، مطلب کینیڈا کے اندر ہے، وہ ایک تھنک ٹینک کے ساتھ کام کرتا ہے، ادھر ہے اپنا اس میں دی ہیگ میں، ہالینڈ کے اندر. تو ابھی گزشتہ دنوں کچھ سے بات ہوئی تھی، ایک دو دن پہلے کہیں ملاقات ہوئی سر دست. تو اس نے کہا، جب ظاہر ہے موسٹلی پیپل جو جانتے ہیں مجھے، ان کو پتہ ہے کہ آئی بلانگ ٹھیک ہوں، میں یورپین نیشنل ہوں، میری پوری فیملی بڑا عرصہ ہو گیا تھا، مجھے تقریباً 26-27 سال ہو چکے ہیں، 28 سال بلکہ. تو لیکن لوگوں کو آبویسلی پتہ ہے پاکستان میں رہا ہوں، سیاست وغیرہ کی، تو لوگ جن کا جو پرانا مجھے بیک گراؤنڈ جانتے ہیں، تو obviously جب ہم کسی ایسوسیشن کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتے ہیں تو پھر ہم کو ہمارا سارا بایو ڈیٹا پتہ ہوتا ہے، ساری چیزیں. تو دے نو ویری ویل کہ یار میں پاکستانی ہوں، بلانگنگ. تو انہوں نے بڑی باتیں کی، بڑا مجھے دکھ اور تکلیف ہوئی. انہوں نے کہا یار آپ لوگ کیا کر رہے ہو اپنے آپ، یہ کیا ہے، مطلب آپ لوگ کیا تماشے کر رہے ہو. اس نے مجھے بتایا کہ یار پتہ ہے کینیڈا کے اندر کیا ہوا. تو وہ بیسکلی کینیڈا سے بلانگ کرتا ہے، لیکن آج کل وہ یہاں کسی تنظیم کے ساتھ اس کی پوسٹنگ ہے.
تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ بڑا مجھے افسوس ہوا یار، میں نے کیا کہوں پھر، میں نے جو ہیں ایک دو دوست اسلام آباد میں ان سے کہا بھی یار خدا کے واسطے دیکھ لو. اب وہ کل سنا وہ اسپین کے اندر ہوئی وہی کہانی، اسپین کے اندر جناب وہ طوفان بدتمیزی ہوئی، لڑائی جھگڑ. بھائی یار پاکستانی ہیں، پاکستانی اگر ان کو اگر کوئی آپ کو دے رہا ہے جا کے درخواست دے رہا ہے، وہ کسی بھی مطلب عمران کے لیے دے رہا ہے، نواز شریف کے لیے دے رہا ہے، زرداری کے لیے دے رہا ہے، تو ایمبیسیز کا تو کام یہ ہے، ایمبیسیز تو حکومت ہے نا، تو ریاست ہوتی ہے. آپ جائیں، آپ جا کے درخواست ان کی لے لیں. مطلب یہ عجیب ہماری ایمبیسی کر رہی ہے کہ مطلب آج سے مطلب 1 سال پہلے وہی ایمبیسیز کے لوگ ہوا کرتے تھے کہ وہ اگر کورٹ کے اوپر کسی نے پی ٹی آئی کا جھنڈا لگا دیا تھا تو اس کو فوراً سر کر کے بلایا جاتا تھا. آج وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، اگر وہ تو ان کو جناب وہ کتے سے بھی بدتر ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور باہر ہنگامے ہو رہے ہیں سب جگہ. تو یہ جو ہے نا اس سے پاکستانی معاشرہ تقسیم ہو رہا ہے. پاکستان کے اندر تو انجن تو آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں جس طرح پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن خدا کے واسطے یہ ارباب اختیار ہے، سوچیں یہ پاکستان کو اس طرح بدنام نہ کریں. اور جس طریقے سے آپ کی پالیسی آپ نے یک طرفہ عمران کے خلاف کی، اس سے لوگ جو ہے نا بدل ہو رہے ہیں. حقیقت میں پتہ لگ رہا ہے پاکستان میں تو آپ نے چلی دبا دبود رکھا ہے، کچھ لوگ ڈر اور خوف کے اندر ہے، لیکن باہر تو لوگ آزاد ہیں. جس طریقے سے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، مجھے نہیں پتا کہ پاکستان کی ایمبیسیز کے اندر، کیونکہ میرا خود تعلق کسی زمانے میں خود ابھی میں غیر ملکیوں کے ساتھ بھی تھا، تو پاکستان کے اندر تو نہیں، لیکن دوسرے ملکوں کے ساتھ مجھے کہیں اعزازی طور پر اگر میں کرتا رہا ہوں بین الاقوامی معاملات کے اندر، تو مجھے تو پتہ ہے کہ جو ایمبیسیز کے اندر کیا ہوتا ہے. ایمبیسیز کے اندر ملٹری اٹیچی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، پریس اٹیچی ہوتے ہیں، تو ان کا تو بیسیکلی کیا کام ہوتا ہے. لیکن وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کون سی رپورٹیں اسلام آباد کو بھیج رہے ہیں، وزارت خارجہ کو بھیج رہے ہیں، آئی ایس آئی کو کون سے یہاں پہ رپورٹیں مل رہی. میرے تو جو میں جو دیکھ رہا ہوں انڈیپینڈنٹلی، وہ تو اس کے بالکل برعکس ہے. تو ان کو تھوڑا سا سوچنا پڑے گا، اپنے ملک کو پہلے دیکھیں. ہو گیا 9 مئی، لیکن اب 9 مئی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 9 مئی کی آڑ کے اندر ہم پورے پاکستان کو آگ لگا دیں. مجھے جو میں بات کر رہا تھا نا جس بندے کی، اس بندے نے مجھے ہی کہا تھا، جس کا تعلق کینیڈا سے جن کی میں بات کر رہا تھا، وہ ابھی وہ کہہ رہا تھا کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں، اس میں میں اردو میں بتا سکوں کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ آپ کے جو 9 مئی کا جو انسیڈنٹ ہوا نا، وہ انسیڈنٹ غالباً 1971 میں جو آپ کا جو پاکستان 2 لخت ہوا تھا، وہ لگتا ہے کہ اس سے زیادہ بڑا انسیڈنٹ تھا. اس نے کہا کہ مجھے پتا ہے، آئی نو آل دا اسٹوری، کہ کیا ہوا تھا اور کون کون اس کے اندر شامل تھے. لیکن اس نے کہا کہ ان کے تو ساری جو باقیات ہیں وہ تو پاکستان میں بڑی پریولیج ہے ان کو، وہ تو گھوم پھر رہے ہیں. ان کا اشارہ پیپلز پارٹی کی طرف تھا. اور اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں تمہارے ایکس پرائم منسٹر کو، میں ان کے ساتھ اسلام آباد میں میری سیٹنگ بھی ہوئی، اشارہ نواز شریف کی طرح تھا کہ میری اس کی میٹنگ بھی ہوئی ہے اسلام آباد کے اندر ایک دو دفعہ. تو اس نے کہا وہ تو بتا ابھی زندگی انجوائے کر رہے ہیں. لیکن یہ کیا وہ مطلب کہنا ٹھیک ہے ہو گیا، لیکن آپ تو ایسا لگتا ہے کہ شاید 9 مئی جو ہے لگتا ہے کہ پاکستان ختم ہو گیا ہے. میں نے کہا بھائی مجھے پتا نہیں. میں نے کہا بہرحال ظاہر ہے میں کیا کہوں. میں نے کہا ہاں جی آپ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، آپ افسوسناک بات ہے. تو یہ جو میرا کہنے کا مقصد تھا کہ یہ ذرا تھوڑا سا ہمارے ارباب اختیار دیکھیں، اس معاملے کو کوائٹ کریں. یہ اچھی بات نہیں ہے. دنیا کو سب کو پتہ لگا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے، عمران خان کو جو ہٹایا گیا ہے یہ باقاعدہ غیر ملکی ایجنڈے کے تحت تھا. میں تو دیکھیے روزانہ اب ٹھیک ہے لوگ کچھ بھی کہتے رہے، میں تو صحیح بات کہتا ہوں. عمران خان کو مارچ میں اپریل میں جب ہٹایا گیا تو میں نے فروری سے کہنا شروع کر دیا تھا کہ عمران خان کو ہٹایا جائے گا، اور یہ ہمارے ارباب اختیار کو پتہ ہے. اور یہ ایک پلان تھا. میں نے ان کو کہا تھا کہ دیکھیے یہ پلانڈ ہے، پروگرام ہے. پاکستان کو سیاسی طور پر، اقتصادی طور پر، معاشی طور پر بدحال کریں گے. بدحال کرنے کے بعد یہ پاکستان کو لے کے جائیں گے یوکرائن کی طرز کے اوپر. یہ بات میرے الفاظ ہیں، 1.5 سال پہلے میں کہتا رہا ہوں. اخبارات بھی موجود ہیں، غیر ملکی میڈیا بھی، سب چیزیں پڑی ہوئی ہیں. اگر آپ تلاش کر کے دیکھ لیں تو آپ کو آ کر سوشل میڈیا پہ بھی مل جائیں گے، اور اخبارات پرنٹ میڈیا میں مل جائیں گے انٹرنیشنلی. جو بات ہم نے کہی تھی ایسے تو نہیں کہی تھی نا، مطلب نہ ہمیں کو وہی آتی ہے. ہم نے بارہا کہا کہ ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے رہتے ہیں. ہمارا مقصد تجزیہ نگار کا غیر جانبدار تجزیہ نگار ہوتا ہے کہ ہر چیز باہر سے دیکھے، خبریں سن کے اپنے الفاظ میں لوگوں کو بتائے. اور ہم ساتھ میں ارباب اختیار کو بھی بتاتے رہے کہ بھائی دیکھیے سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن وہ نہیں تھا. سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ انہوں نے کر دیا. ان کا پلان یہی ہے کہ پاکستان کو بتا. اب دیکھیں نا آج پاکستان کی کیا صورتحال ہے. ہم جو بات کہتے رہے تھے کہ بار بار جو عمران خان سے اس وقت کہہ رہے تھے، بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں. 1.5 سال پہلے جو لوگ میرا ویلاگ دیکھتے ہیں، ابھی لوگ کچھ بحث بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو پتا ہے میں بار بار جو کہہ رہا تھا کہ آپ نکلیں، ہم عمران خان کی کال کا انتظار نہ کریں. وہ میں اس لیے کہہ رہا تھا، آج میں آپ کو بتاتا ہوں، اس لیے بار بار کہہ رہا تھا کہ کہیں یہ پلان بنا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اب عمران کو نہ پکڑو، کرنے دو، جلد سے کرو، خوب کراؤ. پاکستان کے اندر مہنگائی بڑھاتے رہو. مہنگائی اتنی کر دو، اس قدر کر دو کہ جو عمران خان صاحب کال دیتے ہیں نا جب بنی گالہ سے بیٹھ کے یا ادھر سے اسلام آباد سے بیٹھ کر یا کہیں لاہور سے بیٹھ کے کہیں سے، تو کراچی سے بھی چلا، اسلام آباد سے بھی چلا، لاہور سے بھی چلا، کوئٹہ سے بھی چلا، مری سے بھی چلا، پشاور سے بھی چلا.
کہ نا ٹائم ایسا لے آؤ مہنگائی کر کے اتنا کرو کہ لوگ جو ہے نا لاہور کا بندہ جو ہے نا اپنے گھر سے کینٹ سے وہ مزنگ تک نہ جا سکے اور کراچی کا بندہ نکل کے نمائش تک نہ جا سکے. اتنی مہنگائی کر دو کہ بندہ سوچے 10 دفعہ کہ یار یہاں سے میں جاؤں گا کراچی سے نازاواں سے لے کے ٹاور تک بلایا ہے میرے کو نمائش کے اوپر یا ٹاور پہ, تو واپسی کے لیے میرا کتنا پیٹرول خرچ ہو جائے گا. میں بار بار کہتا تھا کہ یہ جو سارے کام کر رہے ہیں نا ان کے پیچھے بہت زبردست تھنکر ہیں, مغربی تھنکر ہیں. یہ لوگوں کے ذہنوں سے کھیلتے ہیں, لوگوں کی آپ سوچتے ہو وہ آپ کے ذہن سے کھیلتے ہیں. میں نے کہا تھا ٹائم نکل جائے گا, جب پانی نکل جائے گا آپ کچھ نہیں کر سکو گے. لیکن لوگ کہتے تھے نہیں جی آپ کو نہیں پتا, آپ تو 1980 کی سیاست کرتے ہیں. آج آپ دیکھ لیں عمران خان کے ساتھ کیا ہے. میں نے اس لیے میں نے تو کل جو میں نے آج ایک ٹویٹ پہ میں نے عمران خان کو کہا ہے ضمیر کا قیدی, تو وہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ یہ جو کل میں آپ سے بات کر رہا ہوں جو یہ میں نے کیوں کہا ہے, وہ جو کینیڈا کے ایک بندے کے ساتھ میری بات ہوئی ہے, اس بندے کی ملاقات کے بعد اس سے بہت ساری نارملی اور چیزیں لوگوں سے ملتی رہتی ہیں مجھے, لیکن اس سے جو میری ڈسکشن ہوئی ہے اس کے اندر کہ میں نے کہا جو کچھ میں سوچ رہا ہوں جو میرے پاس معلومات ہیں وہ اس سے زیادہ معلومات تو اس بندے کے پاس موجود ہیں. تو مسئلہ سارا یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. تو یہ میں نے ایک بیچ میں بات کی تھی کہ جو کچھ ہو رہا ہے عمران کے ساتھ غلط ہو رہا ہے. ہماری حکومت کو سوچنا چاہیے جو کچھ بھی کیا اچھا کیا برا کیا. میرے پاس اس بات کا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ عمران خان 9 مئی میں تھے کہ نہیں تھے, لیکن جو چیز سامنے آتی ہے کہ پاکستان کی کورٹ نے ان کو کہہ دیا کہ وہ بری الذمہ قرار دیا کہ عمران خان کا 9 مئی سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب اس کا مطلب ہے جب ایک کورٹ نے کہہ دیا تو کیس ویسے ہی مشکوک ہو جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ نے اس کو ڈالا ہوا ہے اس بری طریقے سے. پاکستان کا پرائم منسٹر ہے یار, کم از کم سابقہ پروٹوکول تو اس کو کم از کم ہونا چاہیے نا, سابقہ پی ایم کا پروٹوکول وہ بھی اس کو نہیں مل رہا. اور آج سنا ہے کہ بشرا بیگم نے ان کو کہا ہے سیکرٹری داخلہ کو جناب اس کو کم از کم گھر سے کھانے کی اجازت دے دیں, تو وہ بھی پتہ نہیں کیا بشرا بیگم کے لیے تو ویسے ہی خیر مصیبت بنی ہوئی ہے. تو اب یہ ساری صورتحال جو ہے نا بڑی افسوسناک ہے. یہ اس ویلاگ کے ذریعے میرے لوگ بہت سارے لوگ ہمارے دیکھتے ہیں, مقتدر حلقے بھی دیکھتے ہیں, تو میرا کون سا ایک اپیل ہے کہ ٹھیک ہے جو بھی ہوا اس کو بیٹھ کے کر لیں. مطلب ملک جب لوگ جب پریشان ہو رہے ہیں نا تو لوگوں کو پریشان نہ کریں, نفرتیں نہ بڑھیں. ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کوئی ایجنڈا ہوگا مجھے نہیں پتا. بہرحال جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کھلے عام کہ یہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے نا یہ غیر ملکی اشاروں پر ہو رہا ہے. جو کوئی بھی کر رہا ہے, پی ڈی ایم کر رہی ہے, مسلم لیگ نواز کر رہی ہے, جو کوئی بھی کر رہا ہے واٹ ایور, کوئی موکلات ہیں, کوئی جنات ہیں, کوئی خلائی مخلوق ہے, مجھے نہیں پتا, جو کوئی بھی ہے وہ یہ سوچ لے کہ اس کے اثرات جو ہے نا ملک اور ریاست کے لیے بہت زیادہ خراب نکلیں گے. اور یہ میں تجزیہ نہیں کر رہا, یہ بہت ساری چیزیں میں سن چکا ہوں, بار بار کہتا ہوں اس چیز کو اچھا نہیں لگتا. تو اس لیے میرا کام ہے قوم کو بتانا. قوم ابھی بھی ٹائم ہے, کرے, نکلے, نہیں نکلیں گے تو ٹھیک ہے بیٹھے رہیں وابیا, کوئی مسئلہ نہیں. مریم نواز اور رانا ثنا کے خلاف جو ہے جو نیب کے حوالے سے ہے نا وہ ایک بڑی اہم خبر ہے کہ اس سماعت کے لیے منظور ہو گئی. اور اس میں ایک بات جو بڑی خبر یہ ہے نا وہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ذرا عمران خان کا مسئلہ تھا, تھوڑا سا میں نے آپ سے بات کر دی. اس میں یہ کہ سپریم کورٹ نے جو نیب کا جو ہے نا اس کو انہوں نے کہا ہے کہ ہم شاید غالباً 28 اگست کو لیں گے. تو یہ مسئلہ جو ہے نا یہ انہوں نے کہا ہے کہ میں اس کی اسٹڈی کر رہا ہوں. اگر جس سے میں نے آپ کو کہا تھا یہ بات میں نے کہی تھی کہ یہ بچے کا کوئی نہیں والی بات, کیونکہ ایک بات یاد ہے آپ کو, آج سے 1 ہفتے پہلے میں نے کہا تھا کہ یہ جو نیا سسٹم لایا جا رہا ہے نا یہ لایا جا رہا ہے پری ڈیفنس ڈیموکریسی, یعنی ڈیفنس اینڈ ڈیموکریسی, یعنی ایک ایسی جمہوریت جس کے اندر ڈیفنس کا یا اداروں کا بہت بڑا رول ہوگا. میں ہمیشہ اس بات کا قائل رہا ہوں کہ سیاست کے اندر اداروں کا ایک رول ہوتا ہے, لیکن ایک محتاط انداز سے, کیونکہ اداروں نے نا جو فوج ہوتی ہے, اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, اس نے نظریاتی سرحد کی حفاظت کی قسم اٹھائی بھی ہوتی ہے. تو نظریاتی حفاظت کے لیے سیاستدانوں کا مل کے چلنا ہے, لیکن اپنے ڈومین کے اندر اس حد تک جتنا کہ آئین نے آپ کو آزادی دی. اگر آئین سے باہر آپ جائیں گے تو پھر آپ کے لیے جو ہے نا کام بہت زیادہ خراب ہو جائے گا. آخر میں ایک بہت اہم بات میں آپ کو بتا دوں کہ ایک چلیے میں کل پہ چھوڑتا ہوں, بڑی اہم بات ہے لیکن ویلاگ بڑا لمبا ہو جائے گا. ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات تھی اور بہت ہی زبردست بات تھی جو کہ مجھے پیوٹر کے بڑے قریبی ذرائع نے بتائی تھی, وہ میں کل کروں گا. ویلاگ لمبا ہو جاتا ہے, ویسے ہی لوگ ویسے بھی سنتے نہیں, آج کل اتنے لوگ ویلاگ کرتے ہیں 7-8 منٹ بعد اسکپ کر دیتے ہیں. تو بہرحال میرے ویلاگ اگر آپ سن لیا کریں پورا تو مہربانی ہوگی, کیونکہ میں جتنی باتیں کرتا ہوں نا میں اس کو کوشش میری, اگر غور کریں گے آپ تو میرے ویلاگ میں آپ کو بہت انفارمیشن ملیں گی, لیکن میں اصل میں چونکہ کچھ میری مجبوری ہے تو میں اس کو دوسرے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اسے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ مطلب کو اپنی تعریف کر رہے ہیں. میں تعریف نہیں کر رہا ہوتا, میں اپنے پہ رکھ کے بہت ساری باتیں کرتا ہوں تاکہ میں کہیں پکڑ میں نہ ہوں. آج کے لیے اتنا ہی, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.